بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک استدلالی غلطی ہے شفٹنگ برڈن آف پروف، ثبوت دینے کی ذمہ داری کو منتقل کرنا۔ یہ بہت عام بلاغت ریٹوریکل ٹیکنیک ہے۔ اس میں جس سائڈ کو ثبوت دلائل پیش کرنے کی ذمہ داری اور ضرورت تھی وہ دوسری سائڈ والوں سے ثبوت اور دلائل کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ چونکہ اپنے دعوے بیان کو غلط ثابت کرنے والے دلائل کی مانگ کرنا اس بات سے بہت زیادہ آسان ہے کہ خود اپنے دعوے یا بیان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور دلائل پیش کریں۔ اس لیے بہت سے لوگ دعویٰ یا کلیم کرنے کے بعد دوسرے لوگوں سے اس کو غلط ثابت کرنے کا ثبوت مانگتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے دعوے کے سچ ہونے کا خود ثبوت دیں۔ یہ ایک علمی اور عقلی غلطی ہے۔ امیجن کیجئے کہ ایک دوا کی کمپنی خود کوئی کامیاب لیبارٹری تجربہ کی سند یا ثبوت پیش کیے بنا ایک نئی دوا لانچ کرے اور دعویٰ کرے کہ یہ کینسر کو ختم کرتی ہے اور اس کو مریضوں کو بیچنا شروع کر دے، اور اگر کوئی مریض اعتراض اٹھائے تو مریض سے دوا کے بے اثر ہونے کا ثبوت مانگے۔ اگر کوئی کمپنی دوا بیچنا چاہتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے فائدہ مند اور سیف ہونے کا ثبوت دے۔ اپنے کسی دعوے کو خود بنا اس کے صحیح ہونے کے ثبوت دیے، دلیل دیے، دوسروں سے اس کے صحیح ہونے کو قبول کرنے کی ڈیمانڈ کرنا اس بنیاد پر کہ اگر میرا دعویٰ غلط ہے تو وہ ثابت کریں، ایک عقلی و فکری غلطی ہے۔ اس غلطی کی ایک خاص شکل ہے اپیل ٹو اگنورینس، جس میں علم کی غیر موجودگی، جہل، اگنورینس کو ہی علم مان لیا جاتا ہے، نالج مان لیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی کسی رائے، تجویز یا نظریے یا عقیدے کے صحیح ہونے کا ثبوت یہ دیتا ہے کہ کسی نے اس کو غلط نہیں ثابت کیا ہے، یعنی کوئی چیز صحیح صرف اس لیے ہے کہ اس کے غلط ہونے کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کسی نے اسے غلط نہیں ثابت کیا ہے۔ یا اس کا الٹا، جس میں کوئی کسی رائے، تجویز، نظریے یا عقیدے کو غلط ہونے کا صرف یہ ثبوت دیتا ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کسی نے اسے صحیح یا سچ نہیں ثابت کیا ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر ایک چیز کا علم نہیں ہے تو وہ بجائے یہ کہنے کے کہ مجھے معلوم نہیں، وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میرے پاس ایک ثبوت، ایک پروف ہے۔ آپ بنا علم، بنا ثبوت کے ایک دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس غلط سوچ کے پیچھے دو مفروضے، پریزمپشنز ہیں۔ پہلا ازمپشن تو یہ ہے کہ کوئی دعویٰ، کلیم قابل قبول ہے اگر اس کے ناقابل قبول ہونے کا ثبوت علم نہیں پیش کیا گیا، مگر ثبوت دینے کی ذمہ داری، برڈن آف پروف، اس شخص پر ہے جو کچھ نیا پیش کرتا ہے، جمود توڑتا ہے، اسٹیٹس کو بدلتا ہے۔ اس کو یہ دکھانا ہے کہ کیوں موجودہ بلیف اور پریکٹس غلط، نامعقول یا ناکافی ہے، اور کیوں اس کی تجویز صحیح اور بہتر ہے۔ وہ صرف اپنا دعویٰ یا تجویز پیش کر کے دوسرے لوگوں سے اس کے غلط ہونے کا ثبوت دینے کی ذمہ داری نہیں سونپ سکتا۔ کبھی کبھی کچھ دعوے اتنے مضحکہ خیز اور ٹریویل ہوتے ہیں کہ کوئی ان پر دھیان دینے کی بھی زحمت نہیں کرتا۔ اس طرح کے دعوے کرنے والا تو ہمیشہ بائی ڈیفالٹ جیت جائے گا، کیونکہ کسی نے اس کے دعوے کو غلط نہیں ثابت کیا۔ اس غلط سوچ کے پیچھے دوسرا مفروضہ، ازمپشن یہ ہے کہ ہمارا موجودہ علم، کرنٹ نالج، مکمل اور بالکل درست ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ ثبوت، یہ علم نہیں ہے کہ نظریہ اے غلط ہے، تو یہ علم، ثبوت کہیں موجود بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی جانا جا سکتا تھا وہ ہم جانتے ہیں، اس لیے نظریہ اے صحیح ہے، سچ ہے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ ہم نے آج تک کوئی جنات یا فرشتہ یا نہیں دیکھا، یا ان کے ہونے کا ثبوت نہیں دیکھا، اس لیے وہ موجود نہیں ہے۔ صرف اس بنیاد پر ان کے غیر موجود ہونے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے ان کو دیکھنے کی ٹیکنالوجی یا علم ابھی یا موقع ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، مگر فیوچر میں یہ حاصل ہو جائے۔ یا مثلاً کوئی یہ کہے کہ جنات یا فرشتے موجود ہیں کیونکہ کسی نے ان کے غیر موجود ہونے کو ثابت نہیں کیا،
صرف اس بنیاد پر فرشتوں یا جناتوں کا وجود نہیں ثابت ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو کوئی کچھ بھی دعویٰ کر لے، سینٹا کلاز، یونیکارن کا موجود ہونے کا دعویٰ کر لے کہ کسی نے ان کے غیر موجود ہونے کا ثبوت نہیں پیش کیا ہے۔ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے کو سچا گواہی دینے والا یا اپنی شہادت کو سچا ثابت کرے یا دوسرے قابل قبول ثبوت دے۔ جس نے کسی چیز کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کا قابل قبول ثبوت دے، معقول دلیل دے، سچی شہادت دے، نہ کہ اس کے غیر موجود ہونے کے دلائل اور ثبوت مانگے۔ غیر موجودگی کا ثبوت نہ ہونا کسی چیز کے موجود ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، اور موجودگی کا ثبوت نہ ہونا کسی چیز کے غیر موجود ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی گھر کے سامنے نو ٹریسپاسنگ، داخل ہونا منع ہے کا سائن نہیں دیکھا، بورڈ نہیں دیکھا، تو صرف یہی اس بات کا ثبوت اور دلیل نہیں بن گیا کہ آپ اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی دعوے کے صحیح اور سچ ہونے کے مثبت یا منفی ثبوت یا دلائل نہیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا فیصلہ معطل کر دیں، سسپینڈ ججمنٹ، اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ایفرٹ صحیح کریں۔ اس علم کی کمی، اگنورنس کو علم، نالج اور کسی دعوے کے صحیح یا غلط ہونے کا ثبوت اور دلیل نہ مان لیں۔ جو شخص کلیم دعویٰ کر رہا ہے وہی ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری لے۔ عدالت میں جو پارٹی الزام لگا رہی ہے وہ ثبوت دے، نہ کہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے اوپر ثبوت کی ذمہ داری تھوپ دے۔ ایسا ہو تو جس کا جب جی چاہے کسی معصوم پر الزام لگا کر چلتا بنے اور وہ معصوم بے گناہ ثبوت فراہم کرنے کے لیے اپنا وقت اور پیسہ اور انرجی خرچ کرتا پھرے۔ معقول عدالت میں تو یہ اصول سب سمجھتے ہیں، مگر روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر یہ اصول بھول جاتے ہیں۔ اس اصول کے سلسلے میں کچھ اہم نقطے ذہن میں رکھیں۔ کسی چیز کی غیر موجودگی کا ثبوت نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں بن جاتا کہ وہ چیز موجود ہے، یا کسی چیز کے موجود ہونے کا ثبوت نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں بن جاتا کہ وہ چیز غیر موجود ہے۔ مگر اگر ماہر محقق، کوالیفائڈ ریسرچرز مناسب اور آزمودہ ذرائع اور صحیح طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں چھان بین کر لیں اور اس کے موجود ہونے کا ثبوت نہ پائیں تو یہ ثبوت کی غیر موجودگی اس بات کا ثبوت بن جائے گی کہ وہ چیز واقعی موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ موجود ہوتی تو اس کو ڈھونڈنے کا جو آزمودہ طریقہ استعمال کیا گیا تھا اس سے مل جاتی۔ مثلاً اگر آپ عاقل و بالغ ہیں، صحت مند آنکھوں والے ہیں، اور آپ نے اپنا ریفریجریٹر کھول کر اچھی طرح دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایپل نہیں ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریفریجریٹر میں ایپل غیر موجود ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو آپ نے اسے دیکھ لیا ہوتا۔ اس معاملے میں آپ کا علم کافی تھا، آپ کا طریقہ آزمودہ تھا، اس لیے یہاں پر یہ کہنا کہ کسی چیز کے موجود ہونے کا ثبوت نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ چیز غیر موجود ہے، یہ ایک عقلی غلطی ہوگی۔ دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص کوئی رائے، کوئی تجویز پیش کرے مگر اس کے صحیح ہونے کا ثبوت جب تک کہ اس رائے یا تجویز پر عمل، ایکسپیریمنٹ نہ کر لیا جائے نہیں حاصل ہو سکتا، تو اس شخص سے وقت سے پہلے ثبوت مانگنا غیر معقول اور ان ریئلسٹک ہوگا۔ آپ اس تجویز کے صحیح ہونے کے قرینے، پروبیبلٹی وغیرہ کے دلائل دیکھ سکتے ہیں، یا احتیاطاً چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، مگر آٹومیٹک وہ تجویز رد نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے قابل قبول ثبوت ابھی موجود نہیں ہے، جبکہ اس وقت ثبوت دینا ممکن ہی نہ ہو۔ مثلاً پہلی بار کوئی پالیسی پیش کر رہا ہو کہ یہ کام کرنے سے یہ نتائج نکلیں گے، تو جب تک اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ نہ کر لیا جائے، اس پر عمل نہ کر لیا جائے، یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ واقعی اس کے وہی نتائج نکل رہے ہیں یا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین نقطے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی خاص سچویشن میں ثبوت دینا ممکن ہی نہ ہو تو وہاں ثبوت کی ڈیمانڈ کریں۔
اور اگر ماہرین معقول ذرائع اور مناسب صحیح اور آزمودہ طریقہ کار کے استعمال کے بعد اگر کسی چیز کے موجود ہونے کا ثبوت نہ پائیں تو اس ثبوت کی غیر موجودگی اس بات کا ثبوت ہو سکتی ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ مگر اگر کوئی ماہر نہ ہو، کوالیفائڈ ایکسپرٹ نہ ہو اور اس کے پاس معقول ذرائع اور مناسب طریقے نہ ہوں، وہ صرف اپنے موجودہ علم اور ذرائع کی بنیاد پر کسی چیز کے موجود ہونے کا ثبوت نہ پائے تو اس علم ثبوت کی غیر موجودگی اگنورنس کو وہ علم نہ مان لے اور اس چیز کے وجود کا انکار نہ کرے۔ یہ غلطی ہمارے کچھ جدید قرآن کے مفسروں تک نے کر دی۔ آج انسانیت کے پاس فرشتوں یا جنات کے وجود کا کوئی فزیکل ثبوت نہیں ہے، تو وہ اس سے یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ جنات یا فرشتوں کا وجود ہے ہی نہیں۔ جنات یا فرشتوں کے وجود کی گواہی ایک صادق ٹرسٹ وردی وٹنس، ایک صادق و امین گواہ نے دی ہے۔ یا تو ہم یہ ثابت کریں کہ وہ گواہ غلطی پر تھا یا جھوٹا تھا، ورنہ ہم اس کی گواہی شہادت کو نہ ماننے کی کوئی عقلی دلیل نہیں رکھتے۔ آخر ہم ہزاروں تاریخی اور سائنسی علوم کو صرف کسی ٹرسٹ وردی گواہ کی شہادت کی بنیاد ہی پر تو جانتے ہیں، ہم نے خود تو انہیں نہیں دیکھا۔ دوسرے نقطہ یہ ہے کہ ہمارا علم، ہماری ٹیکنالوجی بدرجہ کمال پر تو نہیں ہے کہ اب اس سے زیادہ علم اور اس سے بہتر ٹیکنالوجی ذرائع ہمارے پاس نہیں ہونے والے۔ اس لیے آج ہم جس چیز کے وجود کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں وہ واقعی غیر موجود ہے۔ ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری جب ایون ڈاکٹروں کو کنونس کرنا کہ ان کے ہاتھ پر جرمز ہیں ناممکن معلوم ہوتا تھا، مگر آج پوری دنیا ہینڈ واش کی اہمیت سمجھنے لگی۔ ان جدید مفسروں کی یہ غلطی بڑی عجیب تھی۔ ایک قابل اعتماد شاہد، ٹرسٹ وردی وٹنس کی شہادت، گواہی قابل قبول ثبوت کا درجہ رکھتی ہے، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور ایک امپیریکل پروف کی کمی، اگنورنس کو علم کا درجہ دے دیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کی چابی کی گھر میں گم ہو جائے اور وہ صرف کسی ایک کمرے میں ڈھونڈے اور نہ پائے تو ڈکلیئر کر دے کہ گھر میں چابی ہے ہی نہیں۔ یہ علم نہیں بلکہ کم علمی اور نیرو مائنڈیڈنس، نظریے کی محدودیت کی علامت ہے۔ یہاں تو لوگوں کو یہی نہیں پتا ہے کہ گھر بڑا کتنا ہے اور گھر میں کیا موجود ہے اور کیا موجود نہیں ہے کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا انکار کرنا سوچا بھی نہیں جا سکتا، جنہیں ہم سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ مانتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کو بیک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، مگر ہم اسے تسلیم شدہ حقیقت مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس تسلیم شدہ حقیقت کا انکار کرتا ہے تو یہاں برڈن آف پروف اس انکار کرنے والے پر ہے۔ اگر وہ اس کو ثابت نہ کر سکیں تو پھر ان کا یہ انکار بے بنیاد ہے۔ مثلا یوکلڈ نے جیومیٹری میں ایک سچ کا بہت استعمال کیا ہے، جو یہ ہے کہ کوئی لائن کسی دوسری لائن سے بڑی ہوگی یا برابر ہوگی یا چھوٹی ہوگی، یا اسی طرح ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کوئی چیز، کوئی صفت بیک وقت ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ مثلا کوئی میٹر وزن بھی رکھتا ہو اور بے وزن بھی ہو، ناممکن ہے۔ یہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ ہے۔ اب ان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو انکار کرنے والا ثبوت دے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے صحیح ہونے کے ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف کسی بات کو سیلف ایویڈنٹ کہہ دینے سے وہ سیلف ایویڈنٹ نہیں ہو جاتی۔ اکثر لوگ اپنے کسی دعوے جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس کو سیلف ایویڈنٹ کہہ کر بنا کسی ثبوت کے منوا لیتے ہیں۔ انفیکٹ اگر کوئی اپنی کسی بات کے ساتھ یہ کہنا ضروری سمجھے کہ یہ سیلف ایویڈنٹ ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھنا چاہیے کہ اگر یہ سیلف ایویڈنٹ تھا تو یہ جملہ کہ یہ تو سیلف ایویڈنٹ ہے کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ صرف اپنا دعویٰ پیش کرتے اور ہم خود دیکھ لیتے کہ یہ سیلف ایویڈنٹ ہے کہ نہیں۔ علم کی کمی کا مطلب علم کی کمی ہے، اگنورنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس علم کی کمی کو کسی دوسری چیز کے جاننے کا ثبوت مان لیا جائے۔ بہت سارے نان مسلم جن کو اسلامی تاریخ
और मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन का इल्म नहीं है, वो अपने इस इग्नोरेंस, इल्म की कमी, जहल को सबूत बुनियाद बनाकर ये कहते हैं कि मुसलमानों ने या इस्लाम ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, और तरह तरह के रिटोरिकल क्वेश्चंस करते हैं कि मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया। या यहाँ तक कि कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इंसानी तारीख से निकाल दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा। 1960s में अपने साइंसी एरोगेंस में डॉक्टरों ने माँ के दूध की अहमियत और अफादियत नहीं जानी, तो उनमें से बहुत सौ ने इसको प्राइमेटिव, दकियानूस और आज की मॉडर्न एज के लिए बेकार माना और समझा कि जब बॉटल से दूध पिलाया जा सकता है तो फिर ब्रेस्ट फीड करने का क्या सेंस है। तौहीद की अहमियत और उसके फ़वाइद से जो लोग खुद नावाकिफ़ हैं तो उसको बिल्कुल गैर अहम, बेकार चीज़ मानते हैं। कुरान की अहमियत और उसके फ़वाइद से तो खैर आज हम मुस्लिम ही नावाकिफ़ हैं, तो बेचारे गैर मुस्लिमों का क्या कहा जाए। मगर साइंस की अहमियत और फ़वाइद से तो सब वाकिफ़ हैं। अहले इल्म जानते हैं कि ये इस्लाम ही था जिसने ग्रीक्स के उलूम जो कि कोमा में पड़े थे उनको वापस होश में लाया, और इंडियन मैथ, हिंदू नंबर सिस्टम जो कि पोलियोग्रस्त था उसको टांगे दी और दौड़ना सिखाया। साइंस का जो सबसे अहम मरहला स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन है उसको तक़वियत दी, प्रमोट किया, वरना ग्रीक्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस को अहमियत देते थे, यानी मुशाहिदा और मफरूज़ा। अहले इल्म जानते हैं कि अरस्तु जो कि एक्सपेरिमेंटेशन का कायल नहीं था, उसने बहुत सारे मफरूज़े बनाए जो कि गलत थे। अगर एक्सपेरिमेंट कर लेता तो उसकी गलती वाज़े हो जाती। मसलन उसका ये मानना था कि भारी चीज़ हल्की चीज़ से तेज़ी से ज़मीन पर गिरती है अगर ऊपर से गिराई जाए, या औरतों में मर्दों से कम दांत होते हैं वगैरह वगैरह। चूँकि अरस्तु इतना फेमस अथॉरिटी और रिस्पेक्टेड था कि अक्सर लोग उसके मफरूज़ों पर सवाल नहीं उठाते थे। इस वजह से अहले इल्म मानते हैं कि अरस्तु दरअसल साइंटिफिक एडवांसमेंट में रुकावट की वजह बना। ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन पर जोर दिया। ऑप्टिक्स, ये जिस कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी का नतीजा है, ये उसकी एक जिंदा मिसाल है। मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, अलजबरा, एल्गोरिदम वगैरह में मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को अहले इल्म जानते हैं, और इस्लाम के सोशल कंट्रीब्यूशन की मिसाल तो खुद हम अपने मुल्क में देख सकते हैं। खुद हमारे मुल्क में इस्लाम ने करोड़ों लोगों को ज़ात पात, छुआछूत, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और दूसरे अंधविश्वासों वगैरह से के चंगुल से आज़ाद किया। करोड़ों औरतों को सती प्रथा और फीमेल इन्फेंटिसाइड से बचाकर नई जिंदगी दी। आज हिंदुस्तान में मेल फीमेल रेशियो सबसे हाई मुसलमानों में है, यानी हर 1000 लड़कों पर सबसे ज़्यादा लड़कियों की तादाद मुसलमानों में पाई जाती है। दुनिया भर में करोड़ों अरबों मुस्लिम्स को शराब से सालाना होने वाली लाखों अमवात और दूसरी बीमारियों से बचा लिया। इंसान को जानवर और पेड़ पौधों और पत्थरों से बरतर मखलूक बना दिया। इंसान को इज्जत बख्शी, उसे हजारों लाखों मालिकों, खुदाओं, मास्टर्स की गुलामी से निजात दी। अगर आपके पास किसी चीज़ का इल्म नहीं है तो उसका इल्म हासिल करें, ना कि अपनी लाइल्मी इग्नोरेंस ही को इल्म मानकर उससे इस्तेंबात करके नया नया नतीजा अखज़ करना शुरू कर दें, नए नए दावे करना शुरू कर दें। या आप अपनी कम इल्मी या कम अक्ली की वजह से किसी बात का तसव्वुर न कर सकें तो उसकी बुनियाद पर किसी चीज़ का इनकार कर दें। बहुत से लोग जिनके लिए ये तसव्वुर करना कि इंसान चाँद पर भी जा सकता है मुश्किल था, उन्होंने अपनी इस कम इल्मी या कम अक्ली को इल्म का दर्जा देकर चाँद पर जाने के वाक़े को झूठा डिक्लेयर कर दिया। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप मरीज का रोल अदा करें, डॉक्टर का नहीं। स्ट्रॉ मैन क्या आसान है, एक हकीकी रियल इंसान से लड़ना और उसको हराना, या एक घास फूस और तिनके से बने पुतले को। एक फिक्री गलती बहुत आम है
کہ جہاں کوئی شخص اپنے مخالف اپوننٹ کی کہی ہوئی بات، دعوے، رائے یا تجویز یا پالیسی کو ریفیوٹ رد کرنے کے لیے اصل بیان کو اس طرح سے تبدیل کرتا، مسخ کرتا، ڈسٹارٹ کرتا، غلط نمائندگی، مس ریپرزینٹ کرتا ہے یا اوور سمپلیفائی کرتا ہے یا اس میں اصل حد سے زیادہ توسیع کرتا، تاکہ اس بدلے ہوئے بیان کو آسانی سے ریفیوٹ رد کیا جا سکے، اور وہ یہ کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اصل بیان، اسٹیٹمنٹ کو ریفیوٹ، غلط ثابت کر دیا۔ اصل بیان میں تبدیلی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ غلط دکھے یا قابل اعتراض دکھے، اور پھر اس کو رد کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ یہ ایک طرح سے اپنے مخالف کے منہ میں خود غلط، جھوٹی یا مذاق خیز بات ڈال کر اس پر الزام لگائیں کہ اس کی مخالف نے ایسا کہا، اور پھر اس غلط بیان کو ریفیوٹ کر دیں، رد کر دیں۔ مثلاً کوئی عالم یہ بیان دیتا ہے کہ اسلام میں موسیقی، میوزک جائز ہے۔ اب جس کو یہ بیان ناقابل قبول لگا، وہ بجائے اس کے کہ یہ دیکھے کہ اس دعوے کے صحیح ہونے کے کیا ثبوت اور دلائل دیے گئے ہیں اور پھر وہ ان کا جواب دے، وہ اس بیان کو بدل دے۔ مثلاً یہ کہے کہ فلاں عالم کا کہنا ہے کہ اسلام میں ناچ گانا جائز ہے، اور پھر اس بیان کو رد کرنے کی آسان کوشش کرے۔ اس طرح کے حالات میں لوگوں کو اپنے مخالف کو ہرانا سچائی اور حق کو سمجھنے یا پانے سے زیادہ اہم ہے۔ اس غلطی کرنے سے خود کو بچانے کے لیے ہمیشہ اپنے مخالف کے بیان کو، دعوے کو بالکل صحیح حوالہ دینے، تشریح کرنے، کوٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی دوسرے عالم، اسپیکر کو کسی تیسرے شخص کے بیان پر کمنٹ کرتے، موضوع بحث بناتے سنیں تو اس بات کا صحیح علم حاصل کر لیں کہ وہ بیان، اسٹیٹمنٹ واقعی ٹھیک اسی الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ سیاق و سباق، کانٹیکسٹ سے اٹھا کر اس کا معنی کچھ سے کچھ اور تو نہیں پہنایا جا رہا ہے، یا اصل بیان کو جان بوجھ کر ایکزیجریٹ، مبالغہ آرائی تو نہیں کی جا رہی ہے، یا کچھ اہم نقطوں کو چھپایا یا چھوڑا تو نہیں جا رہا ہے۔ جینیٹک فیلسی، اکثر ایک فکری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی بیان، دعوے، نظریے یا تجویز کو صرف اس کی اوریجن، سورس یا لنک، پیدائش، شروعات یا ہسٹری کی بنیاد پر رد کر دیتے ہیں، ڈسمس کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم وہ سورس پسند نہیں کرتے۔ کسی شخص، جماعت، پارٹی، ملک، علاقہ، کلچر، مذہب وغیرہ جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اگر کوئی آئیڈیا، کوئی تجویز، کوئی نظریہ اپنی اوریجن، پیدائش، شروعات کا تعلق ان سے رکھتا ہے تو ہم ان نظریات، کلیمز کو صرف اس بنیاد پر رد کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم صرف نظریات یا دعووں یا تجویزوں کی میرٹ پر کوئی فیصلہ لیں۔ اپنے مخالف کی رائے، تجویز، پالیسی یا نظریے کو رد کرنے کے لیے اس رائے، نظریے کو کسی ناپسندیدہ شخص، مثلاً ہٹلر سے کوئی تعلق، لنک دکھا کر اس کو غلط، ناقابل قبول ثابت کرنے کی مثالیں تو ہم سبھی نے دیکھی ہیں اور سنی ہیں۔ ہٹلر تو 2+3=5 اور برلن جرمنی میں ہے، یا ویجیٹیرین ہے وغیرہ کی وہ وکالت کی، یا جانتا تھا یا اس پر بلیو کرتا تھا، تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر یقین نہ کریں، یا ہم یہ نہ کہیں کہ 2+3=5۔ کسی برے شخص نے یا جماعت نے اگر کوئی صحیح کام کر دیا ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ہم وہ صحیح کام کرنا چھوڑ دیں یا نہ کریں۔ ایسا ہو تو ہمیں روز اپنا نظریہ، عقیدہ، رائے بدلنا پڑے۔ اس فکری غلطی کے پیچھے یہ غلط سوچ ہوتی ہے کہ کسی بیان، آرگومنٹ کا سورس اس بیان کی معقولیت، ویلیڈیٹی پر اثر ڈالتا ہے۔ کوئی بیان، دعویٰ یا کلیم اپنی معقولیت، ویلیڈیٹی کے لیے صرف اپنے ثبوتوں اور دلیلوں کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ اپنے سورس سے نہ تو طاقت حاصل کرتا ہے اور نہ ہی کوئی کمزوری۔ کسی نظریے کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے سپورٹ میں کیا ثبوت اور کیا دلائل ہیں، نہ کہ اس کی اوریجن، شروعات، یا وہ کہاں سے آیا ہے۔
بہت ساری سائنسی دریافتیں ایکسیڈنٹس یا خوابوں سے آئی ہیں، ان کو صرف ان کے اوریجن کی وجہ سے رد تو نہیں کر دیا گیا۔ اس فکری غلطی کے پیچھے دوسری غلط سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی نظریے کو اس کے پرانے پیدائشی سیاق و سباق کانٹیکسٹ میں رکھ کر فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے درمیان میں کہیں کوئی اہم تبدیلی، بدلاؤ واقع پذیر ہوا ہو جس نے اس رائے نظریے کو بالکل تبدیل کر دیا ہو۔ کوئی ترقی، رجعت، فرق، ڈفرینس، ریگریشن یا ڈیولپمنٹ جو کہ موجودہ حالت میں پائی جاتی ہو، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثلاً ویڈنگ رنگز اصلاً اینکل چینز، زنجیروں کا سمبل تھی جس میں پرانے وقتوں میں مرد عورت کو پہناتا تھا تاکہ وہ اپنے شوہر سے بھاگ نہ سکے۔ اب اس بنیاد پر آج کوئی ویڈنگ رنگز پہننے یا پہنانے والے کو سیکسسٹ کہے۔ موجودہ حالت میں ویڈنگ رنگ کا پورا سیاق و سباق بدل چکا ہے۔ اس فکری غلطی کا ارتکاب کرنے والے کسی رائے، تجویز، نظریے کے پرانے منفی، نگیٹو یا مثبت پازیٹیو پہلوؤں جو کہ اوریجنل کانٹیکسٹ یا قدیمی شکل ارلیئر فارم میں موجود تھے، ان کو آج کی موجودہ شکل میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس رائے، تجویز یا نظریے کو اس کی میرٹ، خوبیوں، ثبوتوں کی بنیاد پر جائزہ لینے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس فکری غلطی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں لوگ صرف اس وجہ سے کسی آئیڈیا کو کمتر، گھٹیا، آؤٹ ڈیٹڈ، بری سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بہت پرانی، قدیمی ہے۔ اس فکری غلطی کی ایک اور شکل یہ بھی ہوتی ہے جہاں لوگ صرف اس وجہ سے کوئی آئیڈیا رد کرتے ہیں کیونکہ وہ آئیڈیا ان کے ملک، جماعت، پارٹی، کلچر سے باہر پیدا ہوئی ہے۔ یا اس سوچ کا الٹا بھی یہ غلطی ہے کہ کوئی چیز صرف اس لیے بہتر نہیں ہو جاتی کہ وہ فورن میڈ ہے۔ کسی بھی آئیڈیا اینڈ پروڈکٹ کو اس کی میرٹ، اس کے ثبوتوں، دلائل، خوبیوں، خامیوں کی بنیاد پر قبول یا رد کریں، اس کی اوریجن، شروعات وغیرہ کی وجہ سے نہیں۔ اوریجن، سورس تبھی بیچ میں لائیں، کنسیڈر کریں جب وہ ریلیونٹ، لیجیٹیمیٹ ہو، معقول ہو، مناسب ہو۔ مثلاً ایک پالوٹیڈ، آلودہ جھیل، ندی جس میں بہت سارے کیمیکلز وغیرہ پائے جاتے ہوں، تو چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پانی میں پائے جانے والی مچھلیوں میں بھی وہ کیمیکلز وغیرہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر اس ندی سے نکلنے والی مچھلیوں کی اوریجن کو ہائی لائٹ کرنا ایک ریلیونٹ، مناسب بات ہوگی۔ مگر جہاں یہ چیز، یہ خاصیت نہ پائی جائے، وہاں اوریجن کا استعمال بالکل نہ کریں۔ مثلاً جوس، رس گنے سے نکلا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رس بھی لمبا، گول اور ٹھوس ہوتا ہے، یہ ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی رائے، نظریے، تجویز کو کسی ناپسندیدہ شخص، جماعت سے لنک کر کے رد کرنے کی کوشش کرے، گلٹ بائی ایسوسیشن، تو اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ اور وہ تو مدر ٹریسا اور پرنسس ڈائنا کے نقطۂ نظر کی وکالت کر رہا ہے، ایڈوکیٹ کر رہا ہے۔ پھر پوچھیں کہ وہ آپ کے نظریے، موجودہ نظریے، نقطۂ نظر میں کیا کمی، کیا غیر معقولیت یا غلطی پا رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کی رائے، نظریے یا تجویز کو اس کی پرانی، شروعاتی، ارلیئر اوریجن کے سیاق و سباق کانٹیکسٹ سے جوڑنے کی کوشش کرے تو اوریجن، شروعات کی نامناسبت، ایرریلیونس کو دکھانے کے لیے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آئنسٹائن ایک بیکار، سست طالب علم تھا۔ اس کے ٹیچرز کا خیال تھا کہ یہ لڑکا زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ مدرسہ گینگ اس ترکیب کا استعمال اکثر کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم جو کسی مدرسہ کا پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کی کسی بات سے مدرسہ گینگ کو اختلاف ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ شخص مدرسہ کا پڑھا نہیں ہے۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم یا صحیح علم صرف مدرسوں کے پڑھے علماء کے پاس ہی ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو کوئی نیا علم دنیا میں وجود میں آتا ہی نہیں، کیونکہ نیا علم، نیا نظریہ، نئی تھیوری، نئی ایجاد پہلی بار کوئی کسی اسکول یا کتاب سے پڑھ کر تو نہیں سیکھتا، وہ خود کے ذاتی تدبر و تفکر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور اگر مدرسے کے پڑھے عالموں کے پاس صرف صحیح علم ہوتا ہے تو اس سے وہ 70-72 فرقے
جن کے بانی فاؤنڈرز یا فالوورز یا ماننے والے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، سب کے سب صراط مستقیم اور ہدایت پر ہوں گے۔ علم حاصل کرنے کی جگہ کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، پلیس کو میتھڈ سے نہیں کنفیوز کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ مشاہدہ، مفروضہ، تصدیق، سائنٹیفک ریزننگ، آبزرویشن، ہائپوتھیسس اینڈ ٹیسٹنگ، تدبر و تفکر، اجتہاد اور کریٹیکل تھنکنگ اور وحی وغیرہ ہیں، اور یہ صرف کسی مدرسے کے اندر ہی ہونے کی محتاج نہیں ہے۔ سلپری سلوپ، آپ نے ایک خاص پیٹرن کا آرگومنٹ بحث اکثر سنا ہوگا جس میں کوئی یہ بیان دیتا ہے کہ ہم پالیسی یا تجویز رائے اے کو قبول نہیں کر سکتے، یا اے غلط ہے کیونکہ اے ہوگا تو پھر بی ہوگا، اور بی ہوگا تو پھر سی ہوگا، اور چونکہ سی بہت غلط یا نقصان دہ یا ناقابل قبول ہے اس لیے ہم اے کو الاؤ نہیں کر سکتے۔ اس میں دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر اے ہوگا تو لازماً انیویٹیبلی اس کے بعد دوسرا ایونٹ بی ہوگا اور پھر سی ہوگا، اور یہ چین ری ایکشن کسی بہت برے نتیجے پر جا کر ختم ہوگا۔ یعنی کسی ڈائریکشن میں ایک چھوٹی سی تبدیلی، سنگل اسٹیپ، اسی ڈائریکشن میں لامحالہ دوسری بڑی تبدیلیاں لائے گا جو بڑی نقصان دہ ہوگی۔ مثلاً نان ویجیٹیرین کی مخالفت کرنے والا یہ کہے کہ آج جانور کھا رہے ہیں، کل انسانوں کو کھائیں گے۔ عربوں میں ایک کہاوت ہے کہ اگر سرد رات میں شیخ نے اونٹ کو اپنی ناک خیمے کے اندر کرنے کی اجازت دے دی تو صبح ہونے تک پورا کا پورا اونٹ خیمے کے اندر آ جائے گا۔ اسی سے اس غلطی کو کیملز نوز فیلسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرز استدلال لائن آف ریزننگ میں تب بڑی بھاری غلطی ہوتی ہے جب اے سے بی اور بی سے سی اور سی سے ڈی کیسے ہوگا یہ دعویٰ کرنے والا ایکسپلین نہیں کرتا اور اس کی میکینزم پر روشنی نہیں ڈالتا، کیونکہ چین ری ایکشن کے واقع ہونے کی کوئی کافی وجہ نہیں ہوتی، سفیشینٹ ریزن نہیں ہوتا۔ پہلے اسٹیپ سے یہ بات نکلتی ہی نہیں کہ یہ چین ری ایکشن واقع پذیر ہوگا۔ جب پہلے اسٹیپ سے ڈائریکٹ آخری اسٹیپ کے ہونے کا دعویٰ بنا بیچ کے اسٹیپس کیسے ہوں گے کو بتائے بنا سمجھے بنا کیا جائے تو یہ سلپری سلوپ کی غلطی کہی جاتی ہے۔ اس غلط سوچ کے پیچھے یہ مفروضہ ازمپشن ہوتا ہے کہ پہلا اسٹیپ لینے کے بعد رکنے کی کوئی چوائس نہیں ہے، یعنی ایک بار قدم اٹھ گیا تو اب بہت دور نکل جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ مفروضہ ازمپشن قائم کرنا کہ پروپوزڈ قدم ایک انکنٹرولبل چین آف انڈیزائربل ایونٹس، ناپسندیدہ واقعات کے سلسلے کی طرف لے جائے گا، غلط ہے، جبکہ ایسا ہونے کی کوئی ضروری وجہ نہ ہو یا اس طرح کے چین ری ایکشن کو روکنے کی پوری ترکیب، طریقہ کار، میکینزم موجود ہو۔ یہاں پر ایک محدود تجویز کو رد کرنے کے لیے ایک خیالی دور رس برے نتائج کا غیر متعلقہ مواد irrelevant material کو متعارف انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ مخالفت کرنے والا معقول اور مناسب اور متعلقہ ثبوت اور دلائل نہیں دے رہا ہے۔ چالاک لوگ، خاص کر سیاستداں، پولیٹیشینز، اس ترکیب کو فیئر مونگرنگ، خوف پروری کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں۔ اس طرز استدلال سے ایک ملک کا دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا جواز پانے تک کی مثالیں موجود ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن نے استدلال کیا کہ اگر ہم کمیونسٹ کو ایل سیلواڈور پر قبضہ کرنے دیں گے تو پھر جلدی وہ دوسرے ملکوں مثلاً گواتمیلا وغیرہ پر قبضہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد پورا سینٹرل امریکہ کمیونسٹ ہو جائے گا، پھر کمیونسٹ میکسیکو پر قبضہ کر لیں گے، اور پھر ہم روسی فوجیوں اور میسائلز کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے ایل سیلواڈور کی جنگ کرنی چاہیے۔ کسی گروہ، کسی جماعت کے خلاف لوگوں کے دل میں خوف یا نفرت پیدا کرنے کے لیے اس ترکیب کا استعمال بہت عام ہے۔ ایک بار آپ خوفزدہ ہو گئے یا نفرت پیدا ہو گئی تو اب چالاک لیڈر ہم سے جو چاہے منوا لے، کروا لے، ہم نہ تو اس کا ثبوت مانگتے ہیں نہ دلیل۔
इस तर्ज इस्तेदलाल लाइन ऑफ रीजनिंग की गलती को आसानी से देखा जा सकता है। मसलन डॉक्टर जो दवा और उसकी डोज बताता है, अगर उससे बहुत ज़्यादा ले ली जाए तो ये नुकसानदा या जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन हम यहाँ तो प्रिस्क्राइब डोज को लेने से तो नहीं डरते। कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर ने जो नुस्खा लिखा है उस पर अमल मत करो। या कोई किसी शॉपिंग मॉल में जाकर कोई एक दो चीज़ खरीदता है तो कोई ये नहीं समझता कि अब वो पूरा शॉपिंग मॉल खरीद लेगा। कभी भी कोई इस तर्ज इस्तेदलाल का इस्तेमाल करे तो उससे ये डिमांड करें कि वो ये साबित करे, दिखाए कि पहला एक्शन दूसरे एक्शन की तरफ क्यों और कैसे ले जाएगा। पॉइंट ये नहीं है कि कोई एक एक्शन दूसरे एक्शन की तरफ लीड नहीं ले जाता। बहुत सारे अमल ऐसे हैं जिनकी शुरुआत एक बार हो जाए तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और फिर उसके बुरे नताज निकलते हैं, मसलन ड्रग्स, शराब नोशी वगैरह। लेकिन हम उनको इसलिए मानते हैं कि ऐसा होने के सबूत हैं, ऐसा होने की वजह मालूम है, तरीका मालूम है। पॉइंट ये है कि जिस चेन रिएक्शन के होने के सबूत हों सिर्फ उन्हें माने, उनको नहीं जिनके चेन रिएक्शन के वाक़े होने की कोई वजह, कोई सबूत, कोई मैकेनिज्म या जिनको रोकने का पूरा सिस्टम मौजूद। उनको खौफ या नफरत के झांसे में आकर ना कबूल कर बैठे। रेड हेरिंग। हेरिंग एक मछली होती है जिसको जब भुना या पकाया जाए तो वो लाल हो जाती है और उससे बहुत शदीद महक, स्मेल पैदा होती है। जेल से भागने वाले कैदी अपनी महक के पीछे आने वाले कुत्तों से बचने के लिए अपने पीछे रेड हेरिंग की महक की एक ट्रेल छोड़ देते थे, जिससे कुत्ते कंफ्यूज हो जाते थे। इस तरकीब का इस्तेमाल मुबाहसों, आर्गुमेंट्स में अक्सर लोग करते हैं, जब इस्तेदलाल करने वाला मौजूए बहस, टॉपिक ऑफ डिस्कशन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कोई दूसरा मौजू शुरू कर देता है। असल मौजू जिसमें वो हारने वाला होता है या कोई पॉलिसी जिसको वो प्रमोट करना चाहता है, उसको बीच में इंट्रोड्यूस करके बहस का रुख बदल देता है और लोग असल पॉइंट को मिस कर जाते हैं। मसलन अगर पॉलिटिकल सिचुएशन पर बहस है कि फलां कम्युनिटी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ असल पॉइंट ये है, इशू ये है कि इस इस्तेहसाल, एक्सप्लॉयटेशन को रोका कैसे जाए, मगर कोई बजाय ये बताने के कि उसके लिए क्या मुनज़्ज़म कोशिश और तरीक़ा होना चाहिए, वो ये प्रपोज कर देता है कि उस कम्युनिटी से वोटिंग राइट्स ही छीन लेना चाहिए। यहाँ ये बहस सिरे से थी ही नहीं कि किसको वोट देने का हक हो और किसको नहीं। सिस्टम को फिक्स करने, सुधारने के पॉइंट से बात पूरे सिस्टम को ख़त्म करने पर चली गई। ये तो ऐसा ही है जैसे मौजूए बहस हो जहेज़, डॉवरी की प्रॉब्लम, और कोई ये तजवीज़ पेश करे कि शादी का सिस्टम ही सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। नेचुरलिस्टिक फैलसी। एक फ़िक्री गलती जो अक्सर दिमाग चकरा देती है वो है कि मसलन कोई चीज़ नेचर में है, इस इल्म से ये इस्तेंबात करना, इन्फर करना कि वैसा ही होना भी चाहिए। मसलन कोई ये दावा करता है होमोसेक्सुअलिटी एक जेनेटिक ट्रेट है या बहुत सारे जानवरों में ये प्रैक्टिस पाई जाती है, ये एक नेचुरल कुदरती चीज़ है, इसलिए इंसानों को ऐसा करना कुछ गलत नहीं है। ये दावे अगर सही भी मान लिए जाएं तब भी उससे ये नतीजा निकालना कि होमोसेक्सुअलिटी की प्रैक्टिस इंसानों के लिए सही है, बिल्कुल गैर माकूल इस्तेंबात, इन्फ्रेंस है। गुस्सा या हसद एक कुदरती नेचुरल चीज़ है, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि हसद करना चाहिए, उसको रोकने या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। या इसी तरह चिंपैंजीज में मेल चिंपैंजी का अपने साथी फीमेल चिंपैंजी को मारने, पीटने, तशद्दुद करने की प्रैक्टिस पाई जाती है। ये बहुत आम है। इसका ये मतलब तो नहीं होता कि इंसानों में मर्द का औरत को पीटना, तशद्दुद करना बिल्कुल सही है। क्या है और क्या होना चाहिए दो बिल्कुल अलग अलग मामले हैं। इसी तरह अगर माशरे में अभी किसी चीज़ की प्रैक्टिस है तो सिर्फ इस बात से ये नतीजा निकालना कि वो प्रैक्टिस सही है या वैसा होना ही चाहिए, बिल्कुल गैर माकूल बात है। इसी तरह अगर माशरे में अभी किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मसलन जुमा के खुतबे में अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर स्लाइड प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस अभी मस्जिदों में नहीं है,
तो इस वजह से कोई ये कहे कि कोई ऐसा कर भी नहीं सकता या ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी पहले नहीं इस्तेमाल हुई तो सिर्फ ये बात उसके कभी ना इस्तेमाल किए करने की बुनियाद नहीं बन जाती। क्या होना चाहिए का फैसला क्या है की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इल्म हिकमत की बुनियाद पर होना चाहिए। इंसान की फितरत में, नफ्स में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी भी। माहौल, इन्वायरमेंट में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ। अगर ये ना होती तो हम कुछ करते ही क्यों? ना कुछ अच्छा करते ना कुछ बुरा। हमें इन दोनों की पहचान की सलाहियत है और अच्छे या बुरे चुनने या रद्द करने की कुव्वत है। अगर कोई बिहेवियर, कोई झुकाव जेनेटिक भी हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको अपनाना या प्रमोट करना चाहिए। अगर बिहेवियर गलत है, नुकसानदा है, तो उसको लर्निंग और प्रैक्टिस से बदलने, सेल्फ कंट्रोल या एडजस्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। अपने माहौल और अपने सर्वाइवल बेहतरी के लिए जेनेटिक चेंजेस का होना कोई नई चीज़ नहीं है। पूरी बायोलॉजी इसी पर बेस्ड है। जानवर तक अपनी बेहतरी के लिए, सर्वाइवल के लिए अपनी जेनेटिक्स में वक्त के साथ अडाप्ट कर लेते हैं। हम तो इंसान हैं, फ़ौरन समझने, जानने की सलाहियत और बदलने और कंट्रोल करने की ताकत और तरीका रखते हैं, कुछ इनफरादी तौर पर और कुछ इज्तिमाई तौर पर। हमारे पास अपने जेनेटिक्स बिहेवियर्स को खुद या दूसरों की मदद से काबू में करने, वीटो करने, बदलने की सलाहियत या ताकत, इसलिए हम अपने बिहेवियर के जिम्मेदार हैं। यही इंसानियत का इम्तिहान है कि वो अपनी अक्ल, अपनी आँख, अपने कान, अपनी रीजनिंग फैकल्टीज़ का इस्तेमाल करके अच्छाई को पहचानता, उसको कबूल करता, उस पर अमल करता और उसको नशोनुमा देता है, या वो अपनी इल्मी और अक़ली सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करता और बस अपने नफ्स ही की पैरवी करता है। ऐसे लोगों के पास कान, आँख और दूसरी रीजनिंग फैकल्टीज़ के रहने का क्या फ़ायदा। एक गलती या चालाकी लोग ये करते हैं कि किसी एक्सेप्शन को बुनियाद बनाकर बाकी सारे आम सिचुएशंस के बारे में फ़ैसला लेते या देते हैं। मसलन कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, ये कातिल को सजाए मौत देने के कानून की मुखालफत में अक्सर लोग ये हुज्जत पेश करते हैं कि जुर्म साबित करने में अक्सर गलती हो जाती है और इस तरह एक बेगुनाह को सजाए मौत मिल जाती। ये बात दुरुस्त है, मगर इस नुक्ते को बुनियाद बनाकर उस कातिल को भी सजाए मौत न दी जाए जिसके बहुत सारे चश्मदीद गवाह मौजूद हों, या जिस कत्ल को कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया हो, या जिसे रंगे हाथों मौके वारदात पर पकड़ा गया हो, या जिसके कातिल होने में डाउट होने की कोई गुंजाइश ना हो। ये बिल्कुल गैर अक्ली बात है। ठीक है, जिसके कातिल होने में कोई डाउट है उसको सजाए मौत ना दी जाए। कानून तो ये है कि जो कातिल है उसको सजा दी जाए। अब जिसको कातिल साबित नहीं किया जा सकता या किया जा रहा है उसको सजाए मौत ना दी जाए। जिसका जुर्म बियॉन्ड एनी डाउट साबित हो उसको सजाए मौत दें। इसी तरह अगर कोई एक्सेप्शन किसी ख़ास इंसान में किसी बीमारी, ब्रेन डैमेज या किसी ख़ास हालात की वजह से कोई ऐसा जेनेटिक बिहेवियर, कोई फितरत हो जिसको अभी कंट्रोल करने या समझने की सलाहियत नहीं है, तो इस एक्सेप्शन को बुनियाद बनाकर दूसरे बुरे बिहेवियर्स जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है, उनको भी करने का खुला लाइसेंस नहीं देना चाहिए, उसको प्रमोट या प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। नेचुरलिस्टिक, कुदरती के नाम पर अक्सर मार्केटिंग करने वाले हमें धोखा देते हैं। कुदरती जड़ी बूटियों से बना, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के नाम पर हम फ़ौरन ये इस्तेमाल करते हैं कि वो चीज़ मुफीद है, अच्छी है। दूध और शहद कुदरती है तो सांप का जहर भी कुदरती है। सिर्फ कुदरती होना इस बात का सबूत नहीं हो जाता कि वो मुफीद और अच्छा है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए दूसरे काबिल कबूल और माकूल सबूतों की ज़रूरत है। खुलासा ये है कि जैसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बाहरी माहौल में मौजूद किसी चीज़, मसलन गुर्बत, पॉल्यूशन को सिर्फ इसलिए कबूल नहीं कर लेते कि वो एनवायरनमेंट में मौजूद है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, इक़दाम करते हैं, इसी तरह हमको अपने अंदर, अपने नफ्स में मौजूद हर चीज़, हर झुकाव, हर प्रेफरेंस को कबूल नहीं करना चाहिए और जो बेहतर है, सही है, सिर्फ उसको नशोनुमा देनी चाहिए और जो गलत, बुरी चीज़ें हैं
उसको दबाना और कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई ट्रेट, कोई बिहेवियर या फीचर अगर जेनेटिक भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसके असरात वाक़ई पज़ीर होना ही होना है। जीन्स के बहुत सारे असरात, इफ़ेक्ट्स प्रोबेबिलिस्टिक, करीना या एहतिमाली होते हैं। मसलन अगर दो आइडेंटिकल ट्विंस जो कि एक जैसा जीनोम रखते हैं, उनमें से अगर एक के अंदर कोई ट्रेट खासियत है तो दूसरे के अंदर ये ट्रेट होना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसके होने का इवन चांस होता है। दूसरे जीन्स का असर इफ़ेक्ट माहौल के साथ बदल भी जाता है। मसलन लंबाई, हाइट का फैसला जीन्स से होता है, मगर अगर एक सिंगल स्ट्रेन ऑफ कॉर्न, मकई, जो एक जैसे जीन्स रखते हों, मगर अगर उसको अलग अलग खेत में, एक एरिड, खुश्क, कम पानी वाले खेत और दूसरे पानी से सैराब, इरिगेटेड खेत में बोएं, तो उनकी हाइट में फ़र्क हो जाता है। हालांकि जेनेटिकली ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर माहौल की वजह से फ़र्क हो गया। इसलिए ना तो जीन्स का नाम देकर किसी बिहेवियर की जिम्मेदारी लेने से इनकार करिए और न हर चीज़, हर बुराई को माहौल के खाते में डाल दीजिए। मसलन ग़िज़ाई क़िल्लत, मैलन्यूट्रिशन की वजह से दुबले पतले और छोटे कद के बच्चों के होने का जिम्मेदार जीन्स को ठहरा कर उनकी बेहतरी के लिए कोई कदम न उठाएं। और किसी बुरे माहौल जहां जुर्म, क्राइम बहुत ज़्यादा हो और आप वहां पैदा हो गए हों, तो ख़ुद भी क्रिमिनल बन जाएं और सारा इल्ज़ाम माहौल पर थोप दें। ना तो जीन्स हमारा फेट सील करते हैं, मुक़द्दर पर मुहर लगाते हैं, और ना ही माहौल। बहुत सारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट ये साबित करने के लिए कि इंसानी बिहेवियर बायोलॉजी और जीन्स के ज़ेर असर पेश आते हैं और इंसानों के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो जुड़वां बच्चों, आइडेंटिकल ट्विंस को अलग अलग माहौल में परवरिश देकर ये दिखाते हैं कि अलग अलग माहौल में पलने बढ़ने के बाद भी ट्विंस के में बहुत सारी आदत, बिहेवियर्स एक जैसे पाए जाते हैं। एक जैसे बिहेवियर तो उन लोगों में भी पाए जाते हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं होते। जुड़वां बच्चों, ट्विंस का दो अलग अलग माहौल में परवरिश पा जाना ही इस बात का सबूत है कि इंसानी बिहेवियर जीन्स के ज़ेर असर वाक़ई पज़ीर नहीं होते। क्योंकि अगर जीन्स ही इस बात का फैसला करते कि कौन कैसा बिहेवियर अपनाएगा, तो जुड़वां बच्चे एक जैसा बिहेवियर अपनाएंगे। तो अगर दो जुड़वां बच्चों को अलग अलग माहौल में परवरिश दी जाए, मसलन दो अलग टाइम जोन, एक जगह दिन हो तो उसी वक्त दूसरी जगह रात, या दो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम, मसलन एक जगह डेमोक्रेसी हो तो दूसरी जगह मोनार्की, या दो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम, एक कैपिटलिज्म हो और दूसरी जगह सोशलिज्म, या दो अलग अलग ज़बान, कल्चर, मजहब, जहाँ दोनों जुड़वां बच्चे बिल्कुल अलग अलग तौर तरीका, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर, अकायद व नज़रियात रखते हुए बड़े हो जाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब जीन्स इंसान का मुक़द्दर सील न करते हों। दो अलग अलग जगह जहाँ एक जैसा बिहेवियर मुमकिन ना हो, वहाँ पर जुड़वां बच्चों में से एक या दोनों क्या करेंगे? दोनों अलग अलग तरीके ज़िंदगी, बिहेवियर, लाइफ स्टाइल अपनाएंगे। ये इस बात का सबूत है कि इंसान के पास चॉइस है, वो इंतखाब कर सकता है कि उसे कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। इसी तरह माहौल का इंसान का मुक़द्दर सील करना भी गलत है, देखा जा सकता है। हम बुरे इंसानों को अच्छे बनते देखते, एक शख्स को अपना मजहब बदलते, मुशरिक को हनफी बनते, मजहबी को दहरिया बनते और दहरिया को मजहबी बनते देखते हैं। एक दलित को ऐसी कानूनी किताब जिसकी बुनियाद पर आज ब्राह्मणों को अपने तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं, लिखने का वाक़या हम सब जानते हैं। हिंदुस्तान का माहौल तो ये था कि ब्राह्मण लोगों को बताएंगे कि किसको कैसे रहना है।